بڑی قلعہداری ہوتی ہے اس کی وجہ سے. آپ کا ایک وجود آپ کا نہیں ہے، پوری جماعت کا وجود ہے. السلام علیکم سامعین، 16 شوال المکرم اور 26 اپریل ہے. خبر کا عنوان ہے مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید تفصیلات. مرثیہ حضرت مولانا ارشد مدنی سمیت دیگر لوگوں کے تعزیتی پیغامات. اس سلسلے میں ہمیں جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے محتمم حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی دامت برکاتہم، آل انڈیا رابطہ مساجد بورڈ دیوبند کے قومی صدر مولانا عبداللہ ابن قمر مدد العالی، اس طرح بنارس سے خانقاہ امدادیہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا احمد نصر بنارسی، اس طرح میرٹھ سے قاری افتخار رحمانی اور دوسرے لوگوں کے تعزیتی پیغامات موصول ہوئے ہیں. وہ سب پیش خدمت ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مزید معلومات بھی اور ان کا نسب نامہ بھی پیش خدمت ہے. جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ نائب صدر جمعیت علماء ہند کے سانحہ ارتحال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے چلے جانے سے علمی و ملی دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے. مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ان دنوں رابطہ عالم اسلامی کی سپریم کونسل کے ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں ہیں، اپنے ایک تعزیتی بیان میں کہا کہ یہ میرے لیے بہت دکھ کی گھڑی ہے. مولانا کی رحلت سے دل کو شدید دھچکا لگا ہے. ان کے چلے جانے سے علمی اور ملی دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے. وہ اپنی سادگی، منکسر المزاجی، ملنساری اور انسانیت نوازی کی وجہ سے ہر طبقے کے لوگوں میں مقبول تھے. وہ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمہ اللہ کے پوتے اور مناظر اسلام مولانا عبدالسلام فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی جانشین اور ان کی روایتوں کے امین اور پاسبان کی حیثیت سے معروف تھے. مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ مولانا عبدالعلیم فاروقی کی ذات لکھنؤ کے سنیوں کے لیے ایک سہارا تھی جو ہر فتنہ اور فساد کے موقع پر سد سکندری بن کر سنیوں کو مامون اور محفوظ رکھتی تھی. مولانا کا بدل مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے. مولانا مدنی نے آگے کہا کہ ان کی زندگی کا مشن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ تھا اور تقریباً نصف صدی سے فرقہ باطلہ کے لیے ایک شمشیر برہنہ اور ناموس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علم بردار تھے. اس سلسلہ میں ان میں کوئی لچک نہیں تھی. افسوس احقاق حق و ابطال باطل کی یہ مضبوط آواز آج خاموش ہو گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا مرحوم ایک بہترین منتظم اور ملک و ملت کے مسائل سے آگاہ ایک ایسی شخصیت تھے جو ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرداں رہا کرتے تھے. مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ میں نے 2008 عیسوی میں مولانا مرحوم کو ناظم عمومی نامزد کیا تھا. وہ تقریباً 12 سال تک ناظم عمومی کے عہدہ پر فائز رہے. اس کے بعد مولانا کو جمعیت علماء ہند کا نائب صدر منتخب کیا گیا جس پر وہ تاحیات فائز رہے ہیں. مولانا مرحوم دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے رکن بھی تھے. مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ میں مولانا کے پسماندگان اعزہ و اقربا کے غم میں شریک ہوں اور صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں. نیز دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اولادوں کی نگہبانی فرمائے اور مولانا ہی کی طرح میدان عمل میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں مولانا مدنی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور ساتھ ہی انہوں نے مولانا مرحوم کے پسماندگان اعزہ و اقربا اور متعلقین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے تعزیت کی اور تمام جماعتی رفقا ارباب مدارس سے ان کی مغفرت کے لیے، ایصال ثواب اور ترقی درجات کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. اب حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمہ اللہ کا شجرہ نسب بیان کیا جا رہا ہے، اسے سماعت فرمائیں. عبدالعلیم فاروقی بن عبدالسلام فاروقی بن عبدالشکور فاروقی بن ناظر علی بن فضل علی بن قادر علی بن رحمت علی بن مظہر علی بن حبیب علی بن محمد شاکر بن عصمت اللہ بن عبدالقادر بن مخدوم سلطان بن مختوم الاداد بن مخدوم لاد بن شیخ فرید بن عبدالقادر محدث بن قطب الدین محدث بن خضر محدث بن سلطان حسین
بن سلطان مبارک بن سلطان عثمان بن امیر محی الدین بن امیر غیاث الدین بن ابو بکر بن حسین بن شیخ فرید الدین بن عبد الکریم بن الشیخ عبد العزیز بن شیخ عبد اللطیف بن شیخ عبد الجلیل بن حضرت عبید اللہ بن حضرت عبداللہ بن امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یاد رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ جب اپنا نسب شریف بیان فرماتے تھے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے، عدنان پہ رک جاتے اور یہ فرماتے کہ کذب النسابون، یعنی عدنان سے آگے نسب بیان کرنے والوں نے غلط کہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمہ اللہ کی وفات ملت اسلامیہ کے لیے عظیم سانحہ۔ یہ تحریر ہے عبید اللہ شمیم قاسمی کی۔ بروز بدھ 24 اپریل 2024 عیسوی اذان فجر کے بعد یہ جانکار خبر موصول ہوئی کہ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی ایک طویل علالت کے بعد اس دار فانی سے دار آخرت کو رخصت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ حضرت مولانا کچھ عرصہ سے بیمار چل رہے تھے اور لکھنؤ ہی میں علاج چل رہا تھا۔ 2 روز پہلے ڈاکٹروں نے نا امیدی ظاہر کر دی تھی اور اہل خانہ گھر لا کر دیکھ بھال کر رہے تھے۔ آپ رحمہ اللہ کی صحت کے لیے مسلسل دعائیں ہو رہی تھیں اور امید تھی کہ آپ بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے، مگر آپ کا وقت موعود آ چکا تھا اور آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر ایسے وقت میں جب کہ فتنوں کا دورہ ہے اور ان فتنوں سے مقابلہ کرنے والے افراد بہت کم ہیں، حضرت مولانا فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ان فتنوں کے لیے سد سکندری کا کام کرتی تھی۔ آپ رحمہ اللہ کی وفات سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور ملت اسلامیہ ہندیہ کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جس نے ہمیشہ حق کی آواز کو بلند کیا اور جو ہمیشہ باطل کے خلاف برسر پیکار رہے۔ آپ رحمہ اللہ کے دادا امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے شاید ہی کوئی اہل علم ناواقف ہوگا۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ کی ولادت لکھنؤ کے اس علمی خانوادے میں 1367 ہجری مطابق 1948 عیسوی میں ہوئی جس کا شہرہ عام تھا۔ آپ رحمہ اللہ کے دادا حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی اور آپ کے والد حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ نے آپ کی تربیت کی۔ ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی اور عربی کی تعلیم جامعہ حسینیہ محمدی لکھیم پور میں حاصل کی۔ اس کے بعد متوسطات کی تعلیم کے لیے جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے لیے رخت سفر باندھا، جہاں اس وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندہلوی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری رحمہ اللہ جیسے آفتاب و ماہتاب علم کا دریا بہا رہے تھے اور ان سے ایک عالم فیض یاب ہو رہا تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے وہاں داخلہ لے کر 3 سال وہاں رہ کر شرح جامی سے مشکات المصابیح تک کی کتابیں پڑھیں۔ مظاہر علوم سہارنپور میں آپ نے حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جونپوری، حضرت مولانا محمد سلمان صاحب اور حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اساتذہ اکرام کے سامنے زانوی تلمذ طے کیا۔ آپ زمانہ طالب علمی میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے اور ان سے علمی اور روحانی طور پر استفادہ کرتے رہے۔ مشکات شریف تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1399 ہجری مطابق 1969 عیسوی میں دورہ حدیث شریف سے فراغت پائی۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے اس وقت کے ماہرین فن اساتذہ اکرام کے سامنے زانوی تلمذ طے کیا۔ دورہ حدیث شریف میں جن اساتذہ سے آپ نے حدیث کا درس لیا اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ بخاری شریف حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی علیہ الرحمہ، بخاری شریف جلد ثانی حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ، مسلم شریف و ابن ماجہ حضرت شریف الحسن صاحب دیوبندی علیہ الرحمہ، ترمذی شریف مع شمائل حضرت مولانا فخر الحسن صاحب، ابو داؤد شریف حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ،
نسائی شریف حضرت مولانا حسین احمد صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، طحاوی شریف حضرت مولانا اسلام الحق صاحب گوپا گنجی رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام محمد حضرت مولانا نعیم احمد صاحب دیوبندی سے پڑھی۔ فراغت کے بعد آپ نے تدریسی میدان میں قدم رکھا اور اپنے والد بزرگوار اور دادا کی علمی وراثت کو آگے بڑھایا۔ آپ رحمہ اللہ نے بھی پورے ملک میں مختلف سٹیج سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو بیان فرمایا، اور خاص طور پر مدح صحابہ کے عنوان سے جو جلسے ہوتے تھے اس میں آپ کی شرکت اور آپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کا عوام کو موقع ملتا تھا۔ آپ کی خدمات کا دائرہ کافی وسیع تھا۔ آپ دارالمبلغین لکھنؤ کے محتمم تھے اور اسی ادارے کو اپنی توجہات کا مرکز بنا رکھا تھا، جس کے تحت محرم الحرام کے عشرہ اولی میں جلسہ ہوتا تھا اور اس اجلاس سے ملک کے نامور علماء اکرام کے خطابات ہوتے تھے۔ آپ نے پورے ملک میں مدح صحابہ کی تحریک چلائی۔ آپ مجلس تحفظ ناموس صحابہ کے سربراہ تھے۔ اس کے علاوہ متعدد اداروں اور تنظیموں کے سرپرست تھے۔ اس ادارہ کو آپ نے تحریک مدح صحابہ کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا۔ جس زمانے میں پورے ملک میں شہداء اسلام کے جلسوں کے چرچے تھے، وقت کے نامور علماء ان جلسوں میں شرکت کرتے، اس وقت جہاں سے جو پیغام دیا جاتا پورے ملک میں اس کی گونج سنائی دیتی۔ آپ رحمہ اللہ کی کوششوں کے نتیجے میں لکھنؤ میں اہل تشیع کا زور کم ہوا۔ عام لوگوں کے اندر اپنے عقائد کو سمجھنے میں دلچسپی پیدا ہوئی اور ان کے دل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تئیں عقیدت و احترام میں اضافہ ہوا۔ آپ ملک کے طول و عرض میں پھیلے مختلف مدارس میں بحیثیت مقرر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ ایک بہترین خطیب تھے۔ آپ کا بیان علماء اور عوام میں کافی مقبول تھا۔ آپ کو مختلف جلسوں میں سننے کا موقع ملا۔ آپ رحمہ اللہ مدلل گفتگو فرماتے اور بسا اوقات کتابوں کے حوالے جلد اور صفحہ نمبر کے ساتھ دیتے۔ آپ کو جمعیت علماء ہند سے خصوصی لگاؤ تھا اور اس کے مختلف مناصب آپ رحمہ اللہ کے پاس رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کے زمانہ صدارت میں آپ 1995 عیسوی سے 2002 عیسوی تک اس کے ناظم عمومی رہے، اور پھر جب جمعیت علماء ہند کی تقسیم ہو گئی تو دوبارہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں 2008 عیسوی سے ناظم عمومی کا عہدہ سنبھالا اور 2020 عیسوی تک اس عہدے پر کام کرتے رہے، اور 2020 عیسوی میں ممبئی کے اجلاس منتظمہ میں آپ کو جمعیت علماء ہند کا نائب صدر نامزد کیا گیا، جس پر اپنی وفات تک کام کرتے رہے ہیں۔ حضرت مولانا کو اپنی مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ آپ وہاں کے موقر شورا کے اہم رکن تھے اور 1419 ہجری مطابق 1998 عیسوی سے وفات تک تقریباً 26 سال اس کے اجلاس میں برابر شریک ہوتے رہے اور اہم مشوروں سے نوازتے تھے۔ اسی طرح طلباء دارالعلوم کے ساتھ آپ کا رویہ بہت ہی مشفقانہ ہوتا تھا۔ طلباء کی دعوت پر مدنی دارالمطالعہ کے پروگرام اور شعبہ مناظرہ کے سالانہ جلسوں میں کثرت سے شرکت فرماتے رہے ہیں۔ آپ خوش اخلاق اور خوش اتوار تھے۔ اکابر کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ بہت ہی مشفقانہ برتاؤ فرماتے اور کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے۔ آپ نے مختلف کتابیں تصنیف فرمائیں جو اپنے موضوع پر نہایت اہم ہیں، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاندین کے اعتراضات، آئین مرزا اور مذہب شیعہ کا علمی محاسبہ کافی مشہور ہیں۔ آپ مختلف مناصب اور عہدوں پر فائز رہے۔ ندوۃ العلماء کے رکن، دینی تعلیم ٹرسٹ لکھنؤ کے چیئرمین اور امیر شریعت اتر پردیش بھی تھے۔ آپ کو حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اجازت و خلافت حاصل تھی، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر آپ کی مجالس ہوتی تھیں اور آپ قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان فرماتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ کے انتقال سے خدمات کا زرعی سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ کی خدمات کو قبول فرمائے، اپنے شجاع شان بدلہ عطا فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپ رحمہ اللہ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا سے ایک روشن ستارہ چلا گیا، تنہا سبھی کو چھوڑ کے تنہا چلا گیا۔ دنیا سے ایک روشن ستارہ چلا گیا، تنہا سبھی کو چھوڑ کے
تنہا چلا گیا، تنہا سبھی کو چھوڑ کے تنہا چلا گیا، کہ حضرت علیم کیا گئے ہم سب کو چھوڑ کر، حضرت علیم کیا گئے ہم سب کو چھوڑ کر، دیوار و در بھی رو رہے منہ اپنا موڑ کر، دیوار و در بھی رو رہے منہ اپنا موڑ کر، ندوے مدرسے کا ندوے مدرسے کا وہ ستارہ چلا گیا، دنیا سے ایک روشن ستارہ چلا گیا، دنیا سے ایک روشن ستارہ چلا گیا، تنہا سبھی کو چھوڑ کے تنہا چلا گیا، سنت پہ ایک ایک عمل کر رہا تھا وہ، سنت پہ ایک ایک عمل کر رہا تھا وہ، عشق نبی میں رہ کے ہی دم بھر رہا تھا وہ، عشق نبی میں رہ کے ہی دم بھر رہا تھا وہ، ایک جام عشق کا وہ پلا کر چلا گیا، تنہا سبھی کو چھوڑ کے تنہا چلا گیا، دنیا سے ایک روشن ستارہ چلا گیا، تنہا سبھی کو چھوڑ کے تنہا چلا گیا، عمریں تمام کاٹ دی آقا کے دین پر، عمریں تمام کاٹ دی آقا کے دین پر، کرتے ہیں ناز ہم بھی تو ایسے امین پر، کرتے ہیں ناز ہم بھی تو ایسے امین پر، احساس ہم سبھی کو دلا کر چلا گیا، دنیا سے ایک روشن ستارہ چلا گیا، دنیا سے ایک روشن ستارہ چلا گیا، تنہا سبھی کو چھوڑ کے تنہا چلا گیا، دنیا سے ایک روشن ستارہ چلا گیا، اس کی نصیحتوں سے ہی دل خوشگوار تھا، اس کی نصیحتوں سے ہی دل خوشگوار تھا، حضرت کو پیار طلبہ سے ہاں بے شمار تھا، حضرت کو پیار طلبہ سے ہاں بے شمار تھا، اللہ نے جو اس کو پکارا چلا گیا، تنہا سبھی کو چھوڑ کے تنہا چلا گیا، دنیا سے ایک روشن ستارہ چلا گیا، تنہا سبھی کو چھوڑ کے تنہا چلا گیا۔